اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 27 دسمبر 2018 ہے۔ جب میں نے اپلوڈ کیا ایک ویڈیو کہ سب علماء دین سے میری گزارش ہے ڈیبیٹ کے لیے، تب کچھ اچھے مسلمان بھائیوں نے مجھے میسیج کیا، پہلی بار کسی نے بار بار سلام بھی کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کوئی بات جھوٹ نہیں بولا۔ میرا امت محمدیہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں اتنا پیار، اتنی محبت اور رحمت چھپی ہوئی ہے، لیکن ہمارے بھائی، مسلمان بھائی، کلمہ پڑھنے والے آج فاحشہ کلام میں مبتلا ہیں، گالی گلوچ سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی تعلیم نہیں، اللہ کی تعلیم نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان سب کو میرا سلام۔ جن لوگوں نے مجھے سلام کیا اور میری دعوت پہ لبیک کہا اور کہا کہ ہم آپ سے ویڈیو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، میرے پیارے بھائی، زندگی میں کبھی میں نے زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیا، سگریٹ نہیں پیا، گٹکے نہیں کھایا، شرک نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو بھی میرے عقد ہوئے ہیں وہ پورے جائز ہیں اسلامی شریعت کے مطابق۔ میں نے صرف پہلی شادی میں غلطی ہوئی تھی، خرچہ بہت زیادہ کروا دیا شیطان، علم نہیں تھا مجھے، لیکن اس کے بعد میں مہر دے کے اسلامی طریقے سے شادی کرا، 2 مسلمان گواہوں کو رکھ کر۔ الحمدللہ میری اولاد جائز، میری والدہ مجھ پر یقین کرتی تھی، اور آج میں اس موقع پر آپ لوگوں کو بیان یہ کرتا ہوں، یاد رکھیے میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے جو میں پیدا ہوا ہوں، اور دابۃ من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دیں گے۔ یہ لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں، بائبل میں، توریت، انجیل، زبور، وید پرانوں میں۔ آپ بولیں گے کہ دابۃ من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دینے کا کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ بتاؤ۔ میں بتایا ہوں، اللہ کی قسم، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بہار الانوار حدیث میں بھی ہے۔ بہار الانوار حدیثیں جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں کے پاس، وہ اللہ کے نبی کے گھرانے سے ملی ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ اس کے اوپر علامہ مجلسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اماموں نے جو بحث تکرار کی ہے، یعنی تحقیق کی ہے، ان میں غلطیاں پائی گئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے، میرا حلیہ نبی کی طرح نہیں ہوگا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ابو داؤد شریف میں کہ شباہت مہدی کی نبی کی طرح نہیں ہوگی، اور یہی وضاحت اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بھی کر دی تھی اپنی امت ہندوز میں، کہ آنے والا مہدی یعنی شیوا جسے کہا گیا، مبارک جسے کہا گیا، مہدی کو لوگ مہادیو شیوا کہتے ہیں ہندوازم میں، کہ وہ کلین شیو ہوگا، داڑھی بھی رکھے گا لیکن پھر کلین شیو رہے گا زیادہ تر۔ یہی بشارت سارے انبیاء علیہ السلام نے دی۔ داڑھی آپ رکھیے الحمدللہ انشاءاللہ، لیکن پوری داڑھی کو شیمپو کر کے، صاف کر کے، روزانہ 5 بار نماز پڑھ کر صفائی کر کے، ورنہ میرے بھائی داڑھی میں پورے بال، بیکٹیریا، جراثیم پورے جمع ہو جاتے ہیں، جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور خود جو ہے پاک صاف نہیں رہتا انسان۔ تو داڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح رکھنا، پھر پاکیزگی کے ساتھ رکھنا، پھر 5 وقتہ نمازی ہونا، یہ ضروری ہے۔ میں نہیں کر پاتا، داڑھی میرے کو سوٹ نہیں کرتی، اور مجھے اللہ نے احکام دیا ہے، بتایا ہے خواب سے کہ میں داڑھی نہ رکھوں، اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی آزمائش ہے، لہٰذا میں کلین شیو رہتا ہوں، لیکن نمازیں 5 وقت پڑھتا ہوں پوری۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلے یہ تحقیق کرو میرے بھائیوں، ہماری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، سچی امت،
آج ان کے اوپر غلبہ جہالت کا ہو گیا. بڑی دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں. تحقیق کرو میرے بھائیوں، تحقیق. علم کا پردہ اپنی آنکھوں سے، جہالت کے علم کا پردہ نکال کے حقیقت کے علم کا پردہ منظر عام پر لاؤ. حقیقت دیکھو، قرآن ترجمے سے پڑھو، حدیث ترجمے سے پڑھو، ساری حدیثوں کو ملا کر دیکھو. کیا واقعی دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دینے والے تھے؟ کیا اس کا حدیث میں ذکر موجود ہے؟ تو پہلے وہ سارے ثبوت جمع کرو. حدیث میں کہاں کہاں دعوت من الارض کا ذکر آیا، پورے جمع کرو. پھر قرآن کی آیت کو جمع کرو، پورے دیکھو ملا کر، تب آپ پہچان پاؤ گے. پھر توریت سے بھی دیکھو، پھر زبور سے بھی دیکھو، پھر ویدوں سے، پرانوں سے دیکھو. یہ پورے نشانات ملا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا، ہاں جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دینے والے تھے مہدی علیہ السلام کی. جب لوگ ان کا انکار کریں گے تب، اور یہ واقعہ 2015 میں ہونا تھا رمضان کے مہینے میں، یہ اس کا بھی ذکر موجود ہے. اللہ کی قسم میں غلط نہیں کر رہا ہوں. آپ اس بات کو غلط بولیں گے کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ سنا ہے قرب قیامت دعوت الارض نکلے گا. کسی نے کہا کوئی کتا بات کر رہا ہے تو وہ دعوت من الارض ہے، کسی نے کہا کوئی طوطا بات کر رہا ہے تو دعوت من الارض ہے. نہیں میرے بھائی، یہ جانوروں کو سکھانا الگ چیز ہے. بنا سکھائے خود اللہ تعالیٰ بات کروائے گا، وہ امپورٹنٹ ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم ہے، مسیح دجال عیسائی مشنریز یا عیسائی حضرات نہیں ہیں. جو جہاز دنیا میں اڑ رہے ہیں یہ سب جہاز جو ہے کانا دجال کے گدھے نہیں، یعنی عیسائی مشنریز کانا دجال نہیں ہیں، عیسائی لوگ کانا دجال نہیں ہیں. کانا دجال کے اصل معنی حدیث میں جو آئے ہیں وہ ہے مسیح دجال، ڈپلیکیٹ مسیح، جھوٹا مسیح. وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسی ریاست جو اب جماعت احمدیہ کے نام سے چل رہے ہیں. حدیث شریف میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جو مہدی بن کر پیدا ہوگا وہ مسیح دجال کے گروپ میں ہی آئے گا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو دہرانے کے لیے آپ بولیں گے یہ کہاں لکھا ہے؟ میرے بھائی، سارے ثبوت میں نے جمع کر کے ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، www.masaya007.com پر. میں نے پیسے کے لیے کچھ نہیں کیا میرے بھائی. پیسہ تو میں پہلے بہت کمایا، ہیروں کا کاروبار کیا، سونے کا کیا، جہازوں میں آل اوور انڈیا جہاں جہاں جہاز کے سروس سے کئی جہازوں میں سفر کیا، دبئی گیا، سعودی گیا، عمرہ کیا 3 بار ماشاءاللہ سے. میرے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نماز کے پابند میں شروع سے کیا. ان کو دل بہت بھر آ رہا تھا، اسی لیے رو کر بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن کی حدیث کی محبت ہے. لیکن آج اس کے اوپر غالب آ گیا ہے شیطان، اور ان کو جہالت کی زبان سکھایا، فحاشا کلام، گالی گلوچ کرنا، کسی پہ جھوٹے الزام لگانا بنا ثبوت کے. میرے بھائیوں، میں اس اللہ تعالیٰ کی تبلیغ میں میرا پیسہ لوٹا ہے، میرے گھر برباد ہوئے ہیں، میرے گھروں کو توڑا گیا، سامان لوٹا گیا، رشتہ دار دور ہوئے، صرف ایک ہی وجہ سے. وہ وجہ تھی ان لوگوں کو علم نہیں ہے. وہ میں بات کر رہا ہوں جو ان کے علم سے پوشیدہ تھی، لیکن میرے جو باتیں ہیں وہ قرآن حدیث کے 100% مطابق ہیں. اللہ میرے مولا، میرے مالک، میرے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میں عیسیٰ ابن مریم بن کر جب پیدا ہوا ہوں دوبارہ، تو میں صرف بھیجا گیا ہوں، یعنی بھیجے گئے کو عربی میں رسول کہتے ہیں. رسول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی نئی کتاب یا شریعت آئے گی. جیسے 2 فرشتے ہیں کرامین کاتبین، سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے رسول تمہاری باتوں کو لکھ رہے ہیں. تو رسول کے معنی بھیجے گئے ہوئے کسی کام سے کہتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم مہدی بن کر آئیں گے دوبارہ، تو مہدی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے. تو عیسیٰ ابن مریم روح اللہ، تو مہدی جو ہے اللہ کے بھیجے گئے ہوئے یعنی رسول ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کو نہ ماننا کفر ہے، جو رسول کا انکار کرے اس نے اللہ کا انکار کیا. رسول اور نبی میں کافی فرق ہے، اس کے سارے ثبوت میں نے دیے ہیں میرے بھائی. اللہ کے حکم سے میں نے سارے ثبوت دیے ہیں.
میری ویب سائٹ masaya007.com پر. میرے بھائی اللہ کے واسطے گزارش کر رہا ہوں آپ سے. پہلے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ سچے چاہنے والے ہیں تو پہلے 5 وقت نمازی ہو جائیے. زنا مت کریے، گالی گلوچ مت کریے، پان گٹکے سگریٹ کھانا بند کریے. میرے دانت دیکھیے ماشاءاللہ سے میں برابر مسواک کرتا ہوں. ہفتے میں 2-3 بار تو مسواک کر ہی لیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن روزانہ برش سے بھی منہ دھوتا ہوں اور مسواک بھی رکھتا ہوں الحمدللہ. میرے پیارے بھائیو، پہلے آپ سارے ثبوت جمع کریں کہ مسیح دجال کے ثبوت کیا ہے. کیا وہ مسلمانوں میں پیدا ہونے والا تھا؟ کیا وہ فتنہ عظیم ہونے والا تھا؟ کیا اس کی بشارت سارے انبیاء علیہ السلام نے دی ہے؟ اس سے سارے انبیاء علیہ السلام نے ڈرایا ہے؟ اس کے نشان کیا دوسری کتابوں میں موجود ہیں؟ توریت میں، انجیل، زبور میں، ویدوں میں، پرانوں میں. اللہ کے نبی تو غلط نہیں ہو سکتے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی سچے ثابت ہوئے ہیں بھائی. قرآن حدیث سچا ثابت ہوا ہے اللہ کی قسم. میں پاگل لوگوں کے لیے پاگل پن کا مجھ پہ الزام ہوا، مجھ پر ظلم کیا گیا، مجھے تکلیفیں دی گئی، مجھے جو ہے کافی میرا مال لوٹا گیا، سامان لوٹے گئے، بہت سا نقصان ہوا اللہ کے راستے میں. میں کام بھی نہیں کر پا رہا ہوں، میں کاروبار بھی نہیں کر پاتا کیونکہ لوگ مجھے پہچان کے ڈسٹربنس کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں. کئی لوگ جمع ہو کے حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے پاس سیکیورٹی کا سادھن صرف اللہ ہی ہے. الیس اللہ بے کاف نبدہ. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فتنہ مسیح دجال کے شر سے. یہ دعا اللہ کے نبی مسیح دجال کے فتنے سے بچنے کی سکھائی ہے. فتنے سے مراد آزمائش ہوتی ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتے ہیں، فرعون جیسی ریاست. آپ نوٹ کریں میرے بھائی، حدیث شریف اتنی سچی ثابت ہوئی ہے الحمدللہ. قرآن اتنا سچا ثابت ہوا ہے، بائبل اتنی اچھی سچی ثابت ہوئی ہے، وید پران سچے ثابت ہوئے ہیں، بھگوت گیتا سچی ثابت ہوئی ہے. آپ بولیں گے کہ بھگوان کے معنی تو اللہ کے خاصیت کے ہوتے ہیں جو ماں کے بھگ سے یعنی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. گاڈ جو ہے نا مہدی علیہ السلام کو کہا گیا ہے رومنس میں GAWD گاڈ، جس کی بیوی مینی یعنی شیو اور پاروتی کو ہی کہا گیا گاڈ اور مینی، اور وہی جو ہے مہدی علیہ السلام ہے. تو یہ آپ لوگ ذرا تحقیق کریں، اپنے علم کو بڑھائیں. میرے بھائی میں ایسے ہی عام لوگوں کے سارے جہاں کے لوگوں سے، علماء دین سے بھی بہت ساری باتیں پوشیدہ ہے. وہ پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور میں کوئی مدرسے میں نہیں پڑھا، کوئی میں دینی علم حاصل نہیں کرا، اسی لیے میں برابر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. اب ایسا شخص وہ باتیں بتا رہا ہے، وہ باتیں اس کے اوپر ہوئی ہے جو اللہ کے آخری نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تو کیا یہ بھی لکھا تھا کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام جاہلوں میں سے، امیوں میں سے آئے گا؟ ہاں یہی لکھا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ تجھے تو نماز بھی پڑھانا نہیں آتا، تجھے تو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، تجھے تو عربی بھی صحیح بولنا نہیں آتا. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ اسے نہیں آئے گا اور اسے اللہ ہی سکھائے گا، اور میں اللہ ہی مجھے سکھایا. تو اب تحقیق کر کے دیکھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں. مجھے قتل کے دھمکیاں دیتے ہیں، میرے بچوں کو تکلیف دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو کیا یہ مسلمان کا فرض ہے ایسا کرنا؟ میں نے اسلامک کوڈ چیلنج کیا ہے، تو کس لیے کیا ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں؟ یہ جو ہندوز ہیں یہ بھی اہل کتاب ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. یہ جو عیسائی ہے، یہ عیسیٰ یعنی پچھلے جنم میں جب میں کو مارا گیا تھا، اللہ نے مجھے بچایا تھا، پھر تیسرے دن میں جاگ اٹھا تھا. پھر اس کے بعد 120 سال زندہ رہنے کے بعد میرے انتقال کشمیر میں ہوا، اور دوبارہ جنم لیا میں مہدی بن کر امت محمدیہ میں. پچھلے بار جب آیا تھا میں تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کے لیے آیا تھا، ان کی شریعت کی تصدیق کے لیے ماشاءاللہ. پھر اس بار آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک کی اور پچھلے پورے کتابوں کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے ماشاءاللہ سے. تو پہلے آپ یہ تو معلوم کریں کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کیا دوبارہ جنم ہونے والا تھا، جس کا ذکر بھگوت گیتا میں ہے، دوبارہ جنم جس کا ذکر ویدوں پرانوں میں، جس کا ذکر قرآن میں، حدیث میں ہے. تو پہلے یہ تو پتا کریں کہ رجت کے نام سے
بہار الانوار حدیث میں کیا یہ ذکر موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں رجت ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ یاجوج ماجوج سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں کہ بڑا مطلب وہ قوم کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے وہ پلٹ کے کبھی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ یعنی جب تک یاجوج ماجوج نہ کھل جائیں۔ میرے بھائیو، یاجوج و ماجوج کھل چکے ہیں، اور وہ فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یا اس کے بعد وہ اسی دوران، میں نے اس کے اوپر ابھی مجھے اللہ نے کچھ بتایا نہیں اس لیے میں بول نہیں سکتا، لیکن دوسرا اس کا جو ظہور ہوگا طاقت کے ساتھ وہ میرے زمانے میں ہے، یعنی وہ جنگ کے لیے ہوگا، جو سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ وہ الگ بات ہے، وہ جنگ جو ہے خونی جنگ ہے، ہتھیاروں کی جنگ ہے یا لفظی جنگ ہے واللہ عالم، لیکن یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جتنی کافروں کی زندگی تھی، جتنے کافر منافقین لوگ تھے جو مارے گئے تھے کفر کی حالت میں، اللہ نے ان کو دوبارہ پنرجنم دیا ہے۔ اسی دوران مجھے بھی دوبارہ جنم دے کر بھیجا ہے تاکہ میں دنیا کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کہے گا، وہاں پہ لفظ انسان کے یا مومن کے نہیں ہے، وہاں لفظ ہے کافر کے۔ کافر کہیں گے کہ اللہ آپ نے مجھے 2 زندگی دی، 2 موت دی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ انسان کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ 2 بار رکھا تھا، ایک بار وہ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کو چانس تھا، اور وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو، تاکہ دنیا کی اصلاح ہو سکے۔ یہ روح اللہ کی ہے، یہ جسم مٹی میں جانے والا۔ تو میرے بھائیوں، میں نے پیسے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، جنہوں نے میری ویب سائٹ بند کر رکھی ہے، پراکسی سافٹ ویئر سے کھولیے، تحقیق کریے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 دن کا وقت دیا تھا، جو 1450 سال ہوتے ہیں قمری، جو مکمل ہو چکے ہیں۔ اب دنیا پہ صرف عذابوں کا وقت ہے، اور قیامت کبھی بھی برپا ہو سکتی ہے۔ اتنا ہے کہ قیامت جو کبرا قیامت ہے، بڑی قیامت، وہ ہوگی صرف مہدی یعنی میرے زمانے کے پورے دور کے بعد، ایک زمانے تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ برپا کرے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، یعنی مہدی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے، قیامت کے وقت، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جب ظاہر ہوگا تو قیامت کبریٰ کرے گا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ ریویژن کر رہا ہے قیامت صغریٰ مہدی کے زمانے میں، کیونکہ مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا تاکہ قرآن کی پوری تصدیق ہو جائے، حدیث کی پوری تصدیق ہو جائے، سارے کتابوں کی تصدیق ہو جائے۔ تصدیق سے مراد ساری کتابیں سچی ہیں ثابت ہو جائے، کیونکہ قرآن اس کے بعد پھر ایک زمانے کے بعد اٹھ جانے والا ہے، تو تصدیق کیسے ہوگی؟ تو اس میں قرآن میں وہ ذکر بھی موجود ہے جس میں قیامت کا ذکر موجود ہے، جی اٹھنے کا ذکر موجود ہے، خطال کا ذکر موجود ہے، بہت سے سارے ذکر موجود ہیں جس کی تصدیق ہونا ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مصدق رسول کی تصدیق ہوگی سارے انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہے، تو ان کی نبوت کی تصدیق ہونا ضروری تھا نا۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے آپ علم، آج پان، گٹکا، سگریٹ، گالی گلوچ کرنا، ماں بہن کی گندے، یہ دینے سے بھائی دماغ کے سوج اور ادب ختم ہونے سے، آدمی میں جو ہے نا جہالت آنے سے وہ تحقیق نہیں کر پاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ادب پہ تو آ جاؤ، زبان کو کنٹرول میں کر کے، بدتمیزی سے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے، مجھ پر لوگوں نے نبوت کا الزام لگایا، میں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں بھائی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ ابن مریم تو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ان کی بجائے کسی اور کو صلیب پہ ڈالا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، تو وہ نبی آئیں گے، تو لہٰذا وہ نبی ہیں کیونکہ نبی تھے۔
اسی لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ میں نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوا ہوں. تو آپ کریں کہ دیکھو اپنے آپ کو نبی کرا ہے. نہیں، آپ کا الزام ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر نبوت کا. میں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں قیامت تک کے. تو آپ ذرا سوچئے کہ قرآن حدیث سے ذکر موجود ہے، ثابت ہے. گوگل سرچ پہ جا کے دیکھ لیجئے، آپ گوگل پہ تحقیق مار کے دیکھ لیجئے دا پروفس آف عیسیٰ علیہ السلام ڈیتھ، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ڈیتھ کے پروف آپ کو قرآن سے حدیث سے موجود ہیں، وہ صحیح ثابت ہوئے. پھر روح دوبارہ جنم لینے والی تھی مہدی علیہ السلام بن کر، یہ بھی صحیح ثابت ہوا. تو آپ لوگ میرے پیارے بھائیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں، مہدی الگ ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے. دونوں ایک ہی شخصیت ہے، بار بار اس کی وضاحت آ چکی ہے قرآن میں، حدیث میں. میرے بھائیوں، جب انسان گالی گلوچ کرتا ہے، فحش کلام کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے تو اس کے عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جو آپ کے ہو گئے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ سچے مسلمان ہوں تو میرے پیارے بھائیوں پہلے ادب میں آؤ. یہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، مومن بھائی ہے. میں مشرکوں میں سے نہیں. میں لڑتے رہا، لڑائی کرتا رہا میں لوگوں سے، برائی کے خلاف، اچھائی کے واسطے. پولیس والوں سے لڑا، بدتمیزی کی. وہ لوگ خود پولیس والے جانتے ہیں، اسی لیے پولیس والے بھی عزت کرتے ہیں میری. ان لوگوں نے دیکھا ہاں ہمارے پولیس والے شراب پی کر اس کو مارے، تکلیفیں دی، تو اس نے جو ہے نا پلٹا کے حملہ کیا، مارا. پولیس نہیں، یہ نمازی پرہیزگار ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ گالی گلوچ نہیں کرتا، یہ جو ہے نا روزے رہتا ہے، یہ شخص صحیح ہے. لیکن اس کو خواہ کے پبلک جو ہے نا تنگ کر رہی ہے، اور اس کے اوپر جھوٹے الزام لگائے گئے، جعلی سگنیچرز مار کے جھوٹے الزام لگائے گئے، سارے تکلیفیں دی گئی، سامان لوٹا گیا، مال لوٹا گیا. پہلے میں غربت میں پیدا ہوا، میرے والدین غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ہے رائل اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے داؤد علیہ السلام ہے، ان کی نسل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے ہم شاہی خاندان کے ہیں. لیکن حالات کی بنا پر میرے والدین جو ہے تکلیف میں رہے، اور وہیں پہ ہماری پیدائش ہوئی. میرے پیارے بھائیوں، مہدی عیسیٰ ابن مریم میں مہدی بن کر پیدا ہونے والے تھے، اور اس کے 1400 سے زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن پروفز ہیں. وہ میں نے سارے پروفز کو ایک جگہ جمع کر کے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے. میری ویب سائٹ کو لوگوں نے ہیک کیا، ڈیٹاز ڈیلیٹ کر دیے، تکلیفیں اٹھائے. پہلے میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے معصوم بچوں کے نوالے نہیں کھلا کر میں پیسے جمع کر کے، میرے اپنے لیے سامان کچھ بھی نہیں رکھ کر، سب کچھ بیچ بچا کے، تکلیفیں اٹھا کر، دنیا کا مالی نقصان کرتے ہوئے، کچھ بھی کاروبار کرنے گیا نقصان. ایسے کاروبار جو چھوری چھپی ہو کے کر لینا، اس میں بھی نقصان ہوتا گیا. یہ سب کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میں نے ویب سائٹ بڑی مشکل سے بنائی. پورا میرا ہی ڈیٹا بنایا ہوا، پورا میں نے ڈیزائن کر کے، صرف ٹیکنیشینز کی مدد لے کر کافی خرچہ کر کے تیار کی. اس کو بھی لوگوں نے ہیک کیا، تکلیفیں اٹھائے، تکلیفیں دیے مجھے. کوئی مالی امداد نہیں کرتا سوائے گالیوں کے. لوگ اگر کوئی مالی امداد کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی مالی امداد مت کرو، گناہ کر رہے ہیں. نہیں بھائی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کر رہا ہوں، قرآن کی سچائی بیان کر رہا ہوں، حدیث کی سچائی بیان کر رہا ہوں. مجھ پہ ظلم کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ صرف شک کی بنا پر، صرف جہالت اور دشمنی کی بنا پر گالی گلوچ کرتے ہیں. اسی لیے میں مفتی حضرات کو، علماء دین کو گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میری باتیں غلط نکلی تو زیادہ سے زیادہ آپ مجھے پاگل ثابت کر دیجئے بس. اور پاگل کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی، کوئی میری کو فالو نہ کرے. لیکن اگر یہ باتیں سچ ہے تو یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو تکلیف ہوئی تھی اللہ کے راستے میں، فرعون کی آزمائش میں، تو اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا، بات کرنے والا. تو مجھے پاگل پن کے شوقز دیے گئے، پاگل پن کے الزام لگائے گئے، تکلیفیں ہوئی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، وہ حکمت جو ساری جہاں میں کسی کو عطا نہیں کی. کیونکہ اگر عطا کی ہوتی، ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں،
पोस्ट ग्रेजुएशंस करे हुए हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, करोड़पति खरबपति लोग हैं, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने वो कुरान की हिकमत अता न की और वो मुझे अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, इतने लोग होकर भी दुनिया में मसीह दज्जाल कौन है नहीं पहचान सके, दावतुल मिनल अर्ज कौन है नहीं पहचान सके, हालांकि इतने मुफ्ती इतने बड़े बड़े लोग थे, वो अल्लाह ताला ने मेरे लिए जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। इतने बड़े मैथमेटिशियंस है, साइंटिस्ट हैं, रॉकेट्स बनाए, लेकिन वो जान नहीं सके कि दावतुल मिनल अर्ज जो कुरान में जिक्र आया है वो क्या चीज़ है। वो कंफ्यूजन्स में रहे, वो कभी नहीं पहचान सके कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बनकर मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने वाले थे उनके खुतबे के बाद। मेरे भाई, ये वाक़या हो गया। मेरे भाई, मैं उम्मत सारे इंसानियत के हक़ में हूँ। अगर मेरी कोई बातें आप लोगों को बुरी लगती है तो मैं तो पहली बार जाहिल हूँ ही, उम्मी ही हो सकता है, मेरे नमाज पढ़ने में गलतियाँ हों, अज़ा देने में गलतियाँ हों, अरबी बोलने में गलतियाँ हों, अरबी पढ़ने में गलतियाँ हों, लेकिन मेरे भाई मैं सच्चा मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। ये अल्लाह ताला आप लोगों को जाहिर कर रहा है, आज वही हिस्ट्री को दोहरा रहा है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे। उस जमाने में इतने आलिम मुफ्ती हजरात थे, तौरात इंजील ज़बूर वेद पुराणों को जानने वाले, लेकिन अल्लाह ने उनको नबूवत अता नहीं की, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की। तो लोगों ने कहा, क्या हम कम पड़ गए थे? अल्लाह ताला एक उम्मी को, एक जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसको नबूवत अता कर दी। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला उम्मियों को, मासूमों को चुनता है। 18 साल की उम्र में मेरा ज़हूर हुआ। 18 साल ख़त्म होते ही मसीह दज्जाल के खिलाफ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसके खलीफा जो मीनारतुल मसीह क़ादियान पंजाब में बनाए, 1991 में मेरा ज़हूर हुआ। वहाँ पे मेरे को हैदराबाद शहर से लेके गए। शहर हैदराबाद का जिक्र पद्म पुराण में है, शहर हैदराबाद का जिक्र तौरात में है, बब्बर शेर रहने की जगह, जबकि शहर हैदराबाद वजूद में नहीं आया था। वो जो अल्लाह ताला ने किसी बादशाहों के नाम किस रखे, हैदर रख के, वो किसी तरीके से उस जगह का नाम हैदर रखा है, अल्लाह की मसलियत है। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे को ईमेल करें, मेरे को स्काइप पे बात करें, लेकिन अदब से। अगर आप मुसलमान हैं तो अदब से। इतने लोगों ने अभी तक मुझे, तकरीबन मेरे सारे 3000 वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिए, क्योंकि रोजाना मुझे 200-300 धमकियों से कम नहीं आते थे, गाली गलौज। पता नहीं क्यों बंद किया उन लोगों ने। 3500 वीडियोस मेरे शहीद हो चुके हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, अल्लाहू अकबर, मेरे भाइयों, आप लोग तहकीक करिए। मसीह दज्जाल का खुरूज हो चुका है, वो हिंदुस्तान में आने वाला था, मीनारतुल मसीह क़ादियान पंजाब में, जिसका जिक्र हदीस में है, दमिश्क के मशरक़ी इलाके में सफ़ेद मीनारा के पास। वो वाक़या हो चुका मेरे भाई। अब मेरे पिछला वीडियो भी देखिए, और आप लोगों से गुजारिश है, आपका भाई है, मुसलमान भाई है, भाई कलमा गो भाई है, भाई आप लोग क्यों गाली गलौज करते हैं? वो भी इतनी गंदे गालियाँ, माँ के बहन के गाली, माँ के बहन के गाली, बुरे बुरे बातें, ये शोभा नहीं देता मेरे भाई। ये मुसलमान की ज़बान इतनी गंदी नहीं हो सकती। मुसलमान या तो गलत को गलत कहेगा, सच को सच कहेगा, सबूत की बिना पर। गाली गलौज नहीं करता मुसलमान, मोमिन नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे भाई बहुत से नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, नाम के मुसलमान बने हुए हैं और उनको शरीयतें नहीं मालूम। मेहदी, ईसा इब्न मरियम मेहदी को खुदा बनाए हुए हैं, जबकि खुदा नहीं है। ऐसा मतलब वो बोलते तो हैं कि इंसान ही है, लेकिन तसव्वुर के तौर पर खुदा समझ के बैठे हैं, जैसा कि गैब है उनकी नज़रों से। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से गुजारिश है तहक़ीक़ की। मेरे प्यारे भाई, धमकियाँ मत दीजिए मुझे। पहले मेरे ऊपर इतने हमले हो चुके हैं, 22 हमले हो चुके हैं, 22 बार इतने अटैक हुए, सामान लूटा गया, दौलतें लूटी गई। अल्लाह ताला फिर मुझे अता करते रहा, कहीं से भी मैं कोशिश करके, अल्लाह ताला फिर लोग लूटा, तकलीफ़ें हुई, नुकसान हुआ, नुकसान। भाई क्या करूं मेरे प्यारे भाई। लोग बोलते हैं कि तूने नबुव्वत का दावा किया। नहीं भाई, अल्लाह की कसम,
غلط بات ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ تجھے داڑھی ہی نہیں ہے. ہاں داڑھی میں مسیح مہدی کو نہیں رکھے گا, وہ ہوگی گھنی داڑھی لیکن وہ نہیں رکھے گا, لکھا ہے ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 3 میں اس کا ذکر موجود ہے. لوگ بولتے ہیں کہ بھائی تجھے عربی نہیں آتی, جاہلوں میں سے. ہاں میں بھائی امیوں میں سے آؤں گا, مسیح مہدی علیہ السلام امی میں سے رہیں گا بول کے. نہیں عیسیٰ ابن مریم الگ ہے, مہدی الگ ہے. نہیں, دونوں ایک ہی شخصیت ہے بول کے لکھا ہوا ہے, وہ بھی پڑھ لو آپ. ابن ماجہ پیج نمبر 458 پہ لکھا ہوا ہے, جلد نمبر 3 یعنی والیوم نمبر 3 پہ, کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مہدی علیہ السلام ہے. اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے والیوم نمبر 2 پیج نمبر 411 پہ, کہ عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام ہے. یہ ذکر موجود ہے. اور قرآن میں مہد لفظ جو ہے نا 80% مہد عیسیٰ ابن مریم کے لیے آیا. تو میرے پیارے بھائیوں, جو شخص اسلام کی تصدیق کرتا ہو سچے ہونے کی, جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو, جو شخص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو, جو شخص قرآن حدیث کو آخری شریعت مانتا ہو, وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, یا تو جھوٹا میرا مسیح مہدی ہونے کا دعویٰ ہو سکتا ہے, جھوٹا دعویٰ, یا پھر یہ سچا ہو سکتا ہے. اگر جھوٹا ہے تو پھر تائید اسلام میں یہ ہے تو بول سکتے ہیں علماء دین نہیں یہ جھوٹ ثابت ہوا, کتابوں سے میچ نہیں کرا. لیکن 100% میچ کرانا بھائی. اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار شام کی طرف اشارہ کیا, پھر آخری میں شام کو ہندوستان سے تبدیل کر دیا, مشرق 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 کہہ کر 3 بار. اور یہی بات پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی کی, بشارتیں دی اسرائیل کے بارے میں, اسرائیل کے واقعات یروشلم کے بارے میں, پھر اس کو تبدیل کر دیا, ریپلیس. اسرائیل از ریپلیسڈ, آپ تورات میں بھی دیکھیں تو اسرائیل کو اللہ کے پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی تبدیل کیا ہندوستان سے, اور اسرائیل کو جو ہے نا اللہ کے نبی, شام کو اسرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبدیل کیا ہندوستان سے. پہلے بشارتیں ادھر کی تھی, پھر ادھر تبدیل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب بتائے گئے, جس میں دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا لکھا ہے, جس میں دعوت من الارض کے نشان, مسیح دجال کے نشان اور مسیح مہدی علیہ السلام کے نشان, یہ سارے نشان میں جو سینز دیے گئے تھے وہ تو پورے ویسے ہی ہوئے, لیکن جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے جیسے قسطنطنیہ, اصفہان, یہودیہ, عراق, بولا, کوفہ, مکہ, مدینہ, یہ سارے نشان جو ہے جو استعمال جگہوں کے نام ہوئے, بابلود, یہ سارے نشان, فلسطین, یہ سارے نشان ہندوستان میں پورے ہوئے. تمثیلی زبان تھی یہ. آپ تحقیق کرو میرے پیارے بھائیو, اللہ کے واسطے مجھے گالی گلوچ نہ کرو, دھمکیاں نہ دو. میرے پیارے بھائیو, جاؤ علماء دین سے پوچھو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ادھوری نالج رکھ کے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں, تو میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے پیارے بھائیو, آپ کو کوئی مجاز نہیں کہ شریعت اسلام کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں. آپ نماز پڑھے, روزہ رکھے, سب کچھ کرے, اگر کوئی آپ میں نا اتفاقی ہے, تکلیفیں ہیں, تو آپ رجوع ہوئیے علماء دین سے. اور علماء دین سے جب رجوع ہوں گے آپ سارے, تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم کو سزا دینے کا حق نہیں ہے ہندوستان میں کسی کو, یہ سیکولر کنٹری ہے. ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرا, ایک شخص جو اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرا, ایک شخص جو قرآن حدیث کو آخری شریعت مانتا ہو اور اللہ آخری نبی پر ایمان رکھتا ہو, وہ کافر نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کا جو دعویٰ کرنا مسیح مہدی کا اور اس کے جو باتیں ہیں کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں, فرعون جیسی ریاست, اور دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دی, اگر وہ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں تو وہ بے شک غلط ثابت ہوگا. اس کو کہا جائے گا کہ اس معاملے میں تم غلط ثابت ہوتے ہو کیونکہ پورے حدیث قرآن سے میچ نہیں کرتا, تو تم توبہ کر لو اور اس بات کو روک دو اور اسلام پہ قائم رہو, یا پھر یہ باتیں صحیح ہے تو پھر قبول کرو. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, روکے اس لیے کہ آپ کا بھائی ہے مسلمان, یہ بھی کلمہ گو بھائی ہے. میرے پیارے بھائیوں, میرے پاس پہلی بات تو غربت تکلیفوں میں رہا, پھر اس کے بعد تجربہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے دیا, بہت سے کاروبار کیا, کرتے کرتے محنت کرتے 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 یہاں تک آ کر تکلیفوں کے ساتھ اتنا الحمدللہ ثبوت جمع اللہ تعالیٰ کر کے ڈالا, پھر بھی آپ مجھ سے دشمنی کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں, یہ آپ کا مسلمان اپنا بھائی ہے, کیوں گالی گلوچ کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں؟
میں دجالوں کے خلاف چھوٹے تک کذابوں کے خلاف کام کیا، ان کی سچائی بیان کی، ان کو بھی میں مارنے کے لیے نہیں بولا آپ لوگوں کو، میں نے صرف ان کو بتایا کہ یہ غلط ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ثبوت ان کے میچ نہیں کرتے، اسی لیے یہ مسیح مہدی نہیں ہو سکتے، یہ ثبوت 100% چھوٹے دجالوں کے، یہ ثبوت مسیح دجال ہے، مرزا غلام احمد قادری اس کے ہیں، یہ اللہ کی باتیں پوری ہوئی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اتنے میرے ویڈیوز ڈالنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ دیکھو عیسائی مشنریز مسیح دجال ہے، دیکھو اسرائیل یہودیوں میں مسیح دجال پیدا ہوگا۔ نہیں بھائی، مسیح دجال مسلمانوں میں پیدا ہوگا، یہ لکھا ہے، اور وہ ہو گیا، اور پورا امتحان ہوا، اور امتحان چھپا کے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسیح دجال کا امتحان سارے زمانے میں، سارے جہاں میں لیا ہے پروردگار نے، وہ مرزا غلام احمد قادری کے خلیفاؤں کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ایگزام ہوا ہے، شیطان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری تبلیغ جماعت احمدیہ میں توبہ کے لیے، اور اصلی مسیح میں ہوں، اور میرے نام پر 209 کنٹریز میں ٹیریٹریز کو ملا کر ان لوگوں نے جو ریاست قائم کی جماعت احمدیہ، وہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی ریاست ہے، میری ریاست، میری دولت ہے، جو ساری دولت تو ویسے اللہ کی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سب کچھ دولت اللہ کی، ہم کو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اختیار ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک کہ زندگی دیتا ہے، وہ مسیح مہدی علیہ السلام کے اختیارات ہیں، وہ دولت و اختیار، وہ اس کو لے کر مسیح دجال جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ دولت ساری پھر میری ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ خراساں سے کالے جھنڈے لے کر آنے والے مسیح دجال کے لوگ ہوں گے، اور وہ دونوں جو ہے نا ایک ہی شخصیت ہے خراساں سے، اور وہ ہیں احمدیہ جماعت کے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ بغاوت کریں گے اور خزانہ طلب کریں گے، اور وہ خزانہ لے کر مہدی علیہ السلام کو دے دیں گے، اور مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو وہ خزانہ لے کر میں یعنی پورے غلبہ اسلام کر دوں گا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ باتیں ہو کے رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ میرا محافظ ہے، اتنی تکلیفیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے، جان و مال سے، اولادوں سے، موت اور زندگی سے، سب سے، تو یہ پوری آزمائشیں ہوئی ہے الحمدللہ۔ میرے لگاتار 3 اہلیہ ایک کے بعد ایک کر کے انتقال ہوا، جس سے قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے، اللات، عزا، منات، جس کو گنگا، ہندوازم میں گنگا کہا گیا اللات کو، یعنی جو سمرانہ نکلے، اور دوسرے جو اسے عزا کہا گیا یعنی درگا کو، یعنی وہ نکلے تحسین، یعنی جسے سجایا جائے گا، پھر منات وہ نکلے چندر گھٹا، وہ انتقال ہوا، پھر اس کے بعد میری والدہ کا اس سے پہلے انتقال ہوا۔ یہ پھر میرے 2 بچوں کا ہی، ایک شبانہ یعنی جسے مہاکالی یعنی نکس کہا گیا گریس میں، اس کا انتقال ہونے سے اللہ تعالیٰ 7ویں مہینے میں وہ بچے کو دوبارہ جنم دیا دوسری بیوی تحسین کے ذریعے، اور ایک بیوی سمرانہ کے پاس جو پیٹ میں بچہ میرے رہ گیا تھا انتقال کے وقت، 2 میں سے ایک آ گیا تھا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنم تحسین کے ذریعے دیا، کیونکہ میں نے پڑھا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تو اس کا بدلہ عطا کرے گا، وہی لوٹا دے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ نے وہی لوٹایا، روح وہی ہے، جسم دوسرا۔ تو یہ تکلیفیں، پھر ساتھ میں حملے، تکلیفیں، گالی گلوچ، ذرا سوچئے، بزنس میں تو بہت سا پیسہ میں کما رہا تھا، جا رہا تھا، کام کر رہا تھا، لیکن یہ کام اللہ تعالیٰ کا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں پیسہ نہیں، اس میں گالی گلوچ، پھر اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کروا دیتا ہے، مدد کروا دیتا ہے، اللہ ہی مددگار کافی ہے، اللہ سے اللہ بے کاف نعمتہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اتنا کام کر سکا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے تحقیق کرو پہلے کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ فرعون جیسی ریاست ہے یا نہیں، اس کے سارے ثبوت کیا ہیں ایک جگہ جمع کر دیے میں نے، کیونکہ وہ کام علماء دین میں نہیں کر پائے، کیونکہ تھوڑے کتابوں پہ یقین کرتے ہیں، تھوڑے پہ نہیں کرتے، اور یہ وقت ہو چکا، تم پورے نشان جمع کر کے دیکھو میرے بھائیوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایسا سلام کر کے پوچھیں کہ بتائیے جناب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنمے ہیں مہدی علیہ السلام بن کر، وہ بھی ہندوستان میں،
تو بتائیے اس کے دلائل کیا ہے؟ یہ ہندوستان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل، مکہ، مدینہ یا قسطنطنیہ، بابلوت کو ہندوستان سے کیسے تبدیل کر دیا؟ اس کا ذکر کہاں ہے حدیث میں؟ ایسا سوال کیجئے آپ، ایسا سوال کیجئے کہ بتائیے یہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیں گے، بلکہ جو آپ سارے ثبوت جمع کیے ہیں جب تو دنیا میں اب تک کہ کسی نے یہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ وہ سین ظاہر کر کے بتایا، تو وہ نشان کیا ہے پورے؟ کیا وہ 100% ہیں؟ وہ پھر غور کریں. پھر آپ یہ سوال کریں ادب سے کہ بتائیے وہ سارے مسیح دجال کے نشان، جھوٹے مسیح کے نشان جو امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا تھا، جو فتنہ عظیم قرار دیا گیا، یعنی قادیانیزم کو فتنہ عظیم کہا گیا ہے، تو یہ جماعت احمدیہ میں ہی مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام دعویٰ کریں گے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، ان کے گھر کا قصد کیا جائے گا، ان کو زبردستی باہر نکالا جائے گا. وہ بات صحیح ہے، لیکن وہ زبردستی باہر نکلنے والا شخص کیا ہے؟ وہ سارے ثبوت میں نے دیے، کیونکہ کھلم کھلا حدیث میں آیا ہے کہ دعویٰ کرنے کی وجہ سے ہی وہ اپنے گھر میں پناہ لیں گے، لوگ حملہ کریں گے، تبھی تو ان کو گھر سے باہر نکالا جائے گا. اور دعویٰ کرنا ضروری ہوگا اور حملے کریں گے لوگ، یہ بھی لکھا ہوا ہے حدیث میں، کیونکہ لوگوں نے کچھ الگ سمجھا ہوگا اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کچھ الگ سمجھائیں گے، اور وہ جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سمجھائیں گے وہ عین قرآن حدیث کے مطابق ہوگا، لیکن لوگوں نے جو الگ سمجھا ہوگا وہ اپنی ان کی سوچ ہوگی، وہ قرآن حدیث کے خلاف رہے گی بات. تو میرے بھائیو، آپ لوگوں نے جو ظاہر علم دیکھا ہے اس کا باطنی بھی دیکھیں. جو نشان جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیں گے، آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہوگی ہاتھ میں، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگی ہوگی، تو وہ مور کی جو پنکھ ہے، آپ ذرا غور کریں، سارے ڈیٹیلز اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. میرے بھائی، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا اپنا صدقہ مسلمان بھائی ہوں، سچا بندہ ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں. تکلیفیں دے رہے ہیں لوگ حکمتاً، ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی حملہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو بھائی میں اللہ کا پاگل ہوں، آپ میرے کو اللہ کے پاگل کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرتے، آپ جائیے اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے. میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتا، میں دنیا کی نظر میں پاگل ہی ہوں، پاگل ہی رہنے دیجئے، کیونکہ میں جاہلوں کے لیے، منافقوں کے لیے، بدتمیزی گالی گلوچ کرنے والوں کے لیے، پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی آج کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، نعوذ باللہ ان کی نظر میں وہ بدتمیزی کرتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے، ان کا گناہ ہے عظیم جو کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ. وہ مجھے بھی آپ اسی سمجھتے ہیں، لہٰذا میں تو علماء دین سے مخاطب ہوں، جو پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے، وہ جو ہے میری مدد کریں. ذرا سوچئے، ایک تو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں میرا، کہیں کام میں کر سکتا نہیں، کوئی کاروبار میں کر نہیں پاتا، جہاں بھی میں کرتا ہوں وہاں پر میرے بارے میں جو ہے معلوم ہو جاتا ہے ویڈیوز کا دیکھنے کے بعد، اور میں ویڈیوز کا کام روک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا کام روک نہیں سکتا. مجھے مرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آج اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ میں یہاں سے بولتا ہوں تو دنیا کے کونے کونے میں سنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج وہ ذکر، یوٹیوب کا ذکر، اسکائپ کا ذکر، سیٹلائٹ چینل کا ذکر، یہ سب حدیثوں میں رکھا ہے. آپ لوگوں کو علم نہیں ہے میرے بھائی، آپ لوگ کیونکہ ادھورا پڑے ہوئے ہیں، اور ادھورا ہمیشہ ادھوری نالج ڈینجرس ہے. نیم حکیم خطرے جان، نیم حکیم خطرے جان، یعنی آدھا حکیم آدھا حکمت رکھنے والا خطرے جان بولتے ہیں نا. تو ویسی طریقے سے آپ کیسے مجھے پرکھیں گے میرے پیارے بھائیوں؟ آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگوں سے، سارے علماء دین سے میری گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں. میں نے آج فجر کی نماز بھی ادا کی ماشاءاللہ سے، پھر اس کے بعد چاشت کی نماز بھی ادا کیا، اور پھر ابھی ظہر کی نماز ادا کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. ابھی 12:15 12:30 ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو میرے پیارے بھائیوں، اتنی تکلیفوں کے باوجود، چھپتے چھپاتے، چلتے پھرتے، ادھر سے ادھر سے سب کچھ لے کے کچھ مال کماؤں گا، زیادہ طاقتیں جمع ہو جائیں گی، پیسے جمع ہوں تو لوگوں کو، علماء دین کو بلاؤں گا، 10-15 روزانہ کو 1,000 2,000 روپے دے کے بٹھاؤں گا، ان کو ساری باتیں بتاؤں گا، پھر ان کو سیکورٹی کے ساتھ بھیجاؤں گا. کیونکہ لوگ ان کو پیسہ دے کے بلائے تو لوگ وقت دیں گے، کیونکہ بنا پیسے وہ آنا نہیں چاہتے. اسی لیے میں پیسہ کمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اور اس میں کمانے کی کوشش میں بہت سارا نقصان ہوا ہے، بہت سارا نقصان ہوا ہے. میرے پیارے بھائیوں،
اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہی ہمارا محافظ ہے۔ اب کوئی ایسے کاروبار چھپ چھپ کے میں کچھ کام کروں، کہیں سے کچھ پیسے بن جائے تو میں اپنا روزی روٹی کا، میرے معصوم بچوں کو کچھ کر سکوں اور میں اللہ کا کام کنٹینیو کر سکوں، بس اسی کوشش میں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مدد کر دے تو بڑی بات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ قرآن حدیث کا غلبہ ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ثابت ہو گئے ہیں تو آپ کو ساری دنیا جہاں کو معلوم ہو جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہر جگہ اللہ اکبر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، ہر جگہ عالم مفتی حضرات جو ہے نا حکومت پر بیٹھے، ہر طرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا عالم مفتی ہو، اور عالم مفتی کا کورس 3 مہینے 4 مہینے کا ہو جائے، پوری شریعت اسلام پابند رہنے والا، ہر طرف جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو، ہر طرف جو ہے نا بھائی پیس ہو، ہر طرف جو ہے نا کرائم ختم ہو جائے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے؟ یہ چاہتے ہیں تو میں اللہ کا بھیجا ہوا مسیح مہدی آ گیا۔ میری گزارش آپ لوگوں سے ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے مذاق نہ اڑاؤ دعوت من الارض کا۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، میرے آل اولادوں کا الزام لگا رہے ہیں جھوٹے، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں لوگ۔ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے تحقیق کریے۔ میرے اس مسلمان بھائی کی گزارش کو قبول کیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ جا کے سوال کریے علماء دین سے۔ میرے ویب سائٹ پہ میں نے ابھی دعوت من الارض کے نشان اپلوڈ کیے ہیں 2 پارٹس میں، پارٹ 1 پارٹ 2، اور میں نے رسول اور نبی کے فرق کے، اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام رسول ہیں، نبی نہیں ہے کسی بھی قسم کے، رسول ہیں، لیکن یہ سارے ثبوت میں نے اپلوڈ کیے ہیں۔ اس کی آپ جو ہے نا پوری جا کے تحقیق کریے، وہ سارے ثبوت جو ہے نا پرنٹ آؤٹ لیجئے، جا کر وہ علماء دین کو بتائیے، جسے انگلش آتی ہو، جو پوسٹ گریجویشن کرے ہو، گریجویشن پڑھے ہوں، جو وقت دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ آپ کو وقت نہیں دیں گے، بولیں گے کہ رکھ دے گے ہم دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے نہیں، وہ کل آئے گا نہیں، پرسوں آئے گا نہیں، مہینوں لگ جائیں گے۔ تو آپ کریے کیا، تھوڑا مال خرچہ کر کے، بھائی میں آپ کو فیس دیتا ہوں 2000 روپے، 3000 روپے، 5000 روپے، یہ تحقیق کر کے یہ اتنے پیجز پڑھ کے بتائیے کیا واقعی یہ دعوت من الارض ہے، کیا یہ ثبوت سے قرآن حدیث سے 100% میچ ہوتے ہیں، کیا واقعی یہ جو ثبوت دیا ہے شخص مسیح دجال کے وہ 100% قرآن حدیث سے میچ ہوتے ہیں، کیا پھر یہ کسی اور سے میچ نہیں ہوتے یا نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ نہیں ہو سکتے، یہ معجزہ ہے اللہ کا۔ کیا واقعی 10 قیامت کی بڑی نشانیوں میں مسیح دجال کا خروج پوری طریقے سے ہو گیا ہے؟ کیا واقعی میں دعوت من الارض نکل چکا ہے 6واں نشان قیامت کی بڑی نشانیوں میں؟ کیا واقعی 3 طرف زمین دھس چکی ہے سونامیز کی شکل میں؟ کیا واقعی اب جو ہے نا یاجوج ماجوج کا غلبہ اور آگ کا مشرق سے نکلنا اور جو ہے نا دھواں اور جو ہے سورج کا نکلنا الٹا، یہی باقی ہے؟ تو یہ تو سب عذاب ہے، یہ تو سب مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب کافر منافقوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے یہ بات ہے۔ تو آپ جا کے تحقیق کریں، ادب کے دائرے میں بیٹھے، آپ یہ نوٹ کر لیں کہ میں کافر نہیں۔ پھر آپ کیوں قتل کے فتوے دیتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے نا گالی گلوچ کرتے ہیں؟ جب ثبوت کی بنا پر میں بات کر رہا ہوں، 100% ثبوت کی بنا پر، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ گالی گلوچ کریں، بدتمیزی کریں، یا جو ہے الزامات لگائیں مجھ پر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے میری بات کو سمجھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض باتیں راز رکھا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دے دی تھی امت کو کہ عیسیٰ ابن مریم جب مہدی بن کر آئیں گے تب سارے راز کھلیں گے، اور وہی مسیح دجال کو خاتمہ کرے گا، وہی جو ہے دعوت من الارض اسی کے زمانے میں ظاہر ہوگا، وہی قربین قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی اس وقت، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ علم سکھائے گا اس کو، اور وہ امیوں میں سے ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی الحمدللہ۔ اس بات کو آپ کیوں تحقیق نہیں کرتے میرے بھائیوں؟ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا میرے پیارے بھائیوں۔ یہ علماء دین سے، سارے مسلمانوں سے میری گزارش ہے، یہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے بھائیوں، اب عذاب آنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، کیونکہ تنور میں اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے، جب تنور میں جوش مارنے لگے تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا، تو تنور جو ہے ہندوستان میں نکلا، کیرلا میں، تو وہاں پر جو ہے نا فلڈ آ چکا ہے،
جو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بات کو ظاہر کر دی. میری دعا کر کے نکلنے کے 2 مہینے بعد ہوا یہ واقعہ, 2018 میں ہوا یہ واقعہ. میں وہاں پر اپریل کو تھا, 17 اپریل کو, غالباً 17 اپریل ہی ہے انشاءاللہ. اپریل سے میں نکلا, مارچ, اپریل, مئی, جون, 2 مہینے کے بعد تیسرے مہینے میں جولائی سے اگست کے درمیان پورا امٹ پڑا پانی چاروں طرف سے. یہ دنیا کی بہت بڑی تباہی وہاں پر ہوئی. تو یہ جو ہے میں دعا کر کے نکلا, وہ میرے ویڈیوز بھی نیٹ کے اوپر ہیں. تنور مہدی, TANUR, تنور مہدی, کیرلا. اب مار کے دیکھیے, وہ تاریخ دیکھیے, وہ ویڈیو دیکھیے, اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے پورا کیرلا کو. تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بڑا عذاب پانی کا مجھے بتایا ہے, جو دنیا کے بڑے بڑے ساحلی علاقوں کو تباہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے. اس میں مجھے اللہ سے میں پناہ لیتا ہوں, میرے لیے, میری آل اولادوں کے لیے, اور جو ایمان لائے ان کے لیے, ان کے آل اولادوں کے. میرے پاک اللہ ہماری محافظ, میرے مالک. تو اللہ سے دعا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے بندو, آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلی بات, آپ لوگ جو ہے نا شرارت کرنا, گالی گلوچ کرنا بند کر دیجیے. حالانکہ اتنے گالیاں آتے ہیں, میں کامنٹس ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اور جو بار بار گالیاں دیتے رہتے ہیں جہالت کی بنا پر, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. جس کی زبان اتنی گندی ہو, ٹوائلٹ سے گندی ان کی زبان, وہ صرف کفر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, تو میں ان کے کامنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. زیادہ وہ مجھے ڈسٹرب کرے تو میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں. کیونکہ میرے پاس تو اہمیت اس کی ہے جو آداب اسلام سے بات کرے, جو قرآن حدیث کے نام سے بات کرے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے بات کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بات کرے, جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول کر بات کرے. کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کافر ہوں. نہیں, کیونکہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور میں قرآن حدیث کو آخری شریعت مانتا ہوں, آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہٰذا دنیا میں اتنے فرقے بھی ہیں جو یہ سب ضابطے مانتے ہیں, لیکن کیا ان کو آپ کافر بول دیں گے, منافق بول دیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا. سید محمد جونپوری صاحب جو جودھپور انڈیا میں آئے, انہوں نے بھی مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن ان کو کسی نے کافر نہیں کہا, کیونکہ وہ اسی طریقے سے غلط ہے یہ بھی کہے لوگ, لیکن کافر تو نہیں ہوتے, لیکن غلط ہے اس معاملے میں انہوں نے کفر کیا ہے, اور ان کو فالو کرنے والے بھی کفر کر رہے ہیں, کیونکہ گمراہی کے شکار ہیں, غلطیوں کے شکار ہے. قرآن حدیث کو تو مانتے ہیں, اس لیے اس امت سے خارج تو نہیں ہے, لیکن غلط ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, آپ لوگ تحقیق کر کے دیکھ لو, اللہ کی قسم میں جو بولا ہوں بالکل صحیح ہے. اور اتنے نشانات کو ایک انسان نہیں کر سکتا بھائی, ایک انسان اتنے نشانات, دعوت من الارض کے اتنے نشانات ہوئے, مسیح دجال کے اتنے نشانات ہوئے, وہ نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائی, آپ لوگوں سے گزارش ہے, تحقیق کر کے دیکھ لیجئے. دعوت من الارض کے نشان, جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دینے کے جو نشان تھے, وہ میرا خود پائی, یہ سارے نیچرل ہے میرے بھائی. یہ کوئی اس میں انسانی چال نہیں ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے نشان ہوئے ہیں پورے. یہ دنیا میں فلمی دور ہے, فلمی دور میں اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام اور دعوت من الارض کا معجزہ اور مسیح دجال کا معجزہ دیا ہے. فلم میں کہانی ہوتی ہے, جھوٹی کہانی, جو ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں, اس کے اوپر بنا کے پیش کرتے ہیں. بیک گراؤنڈ میں پورا ایک یونٹ 1000 لوگوں سے زیادہ کام کرتا ہے, اور سامنے ایکٹرز نظر آتے ہیں خالی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کو اس رنگ میں پہلے رنگ دیا. شیطان کو حکم دیا کہ تو جا اپنے مہدی پیش کر. مہدی مطلب جسے ہدایت دی جاتی ہے, یعنی ایکٹرز جیسے شاہ رخ خان, سلمان خان, عامر خان, یہ لوگوں کو لے لو, یہ مہدیز ہیں. ان کے جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں ان کو ہادی کہتے ہیں. تو یہ ہادی مہدیز کا پہلا سارا زمانہ. تو ایسے بالی ووڈ, لاہور کی لالی ووڈ, ٹالی ووڈ, تیلگو فلم انڈسٹری, سارے انڈسٹری میں پورے اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے فلمی دور کو عام کر دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو انبیاء علیہ السلام نے جو سینز دیے تھے مہدی علیہ السلام کے, عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوئے, اس کے سینز دیے گئے تھے, مسیح دجال کے سینز دیے گئے تھے, دعوت من الارض کے سینز دیے گئے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے میری لائف میں کر کے بتایا ہے وقت کے حساب سے, جو وقت بھی دیا گیا تھا. جو وقت دیا گیا تھا حدیث میں 1991 کا ذکر, 1973 24 مارچ کا ذکر, 2012 کا ذکر ہے, AD بتا رہا ہوں میں, 2012 AD, 2015 AD کا ذکر موجود ہے. یہ سارے نشان پورے ہوتے ہیں الحمدللہ.
یہ آپ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے بیان کیا اور پورے انٹر لنکڈ ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں حکمت کا پردہ آپ لوگوں کی آنکھوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ڈالا گیا، لیکن یہ راز کو اللہ نے کھول دیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اتنے سارے ڈیٹیلز آئے ہیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن سچا ثابت ہوا، حدیث سچی ثابت ہوئی. اس حدیث پاک میں، یہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ بیان کر دیا ہے. تو وہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کا ذکر موجود ہے، ریلویز کا ذکر موجود ہے، اسکائپ کا ذکر موجود ہے، سیٹلائٹ چینل کا ذکر موجود ہے حدیث شریف میں. ہاں، سب کچھ موجود ہے. اور پھر یہ ساری چیزوں کا استعمال عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کریں گے آ کر، یہ بھی موجود ہے. اور پھر چٹکیوں میں کام ہوگا، یعنی چنگاری کے جیسا، چٹکی کا مطلب چنگاری، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا دیا ہے مسیح دجال کا اور مسیح مہدی علیہ السلام کا کہ شعلے کی چنگاری کے جیسا کام ہوتا، شعلے کی چنگاری میں جتنا وقت لگتا ہے وہ ویسا وقت آ جائے گا ایک زمانہ. اس وقت جو ہے نا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے اور مسیح دجال کا خاتمہ کریں گے. تو میرے بھائی، آج مرزا غلام احمد قادیانی کا جو خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد، یہ پریزنٹ کا مسیح دجال ہے. لیکن ایک مسیح دجال جو چوتھا تھا، اس کا خاتمہ 2003 میں ہو چکا ہے. میں نے جمعے کے دن بددعا کی تھی، وہ دوسرے دن اس کا انتقال کی رپورٹ آ گئی لندن سے. تو یہ مسیح دجال جو سرخ اور موٹا تھا، جو ایک باڈی گارڈ کے ساتھ آیا تھا میرے ظہور میں 1991 میں، وہ صالح امام ہوگا، یعنی نیک امام ہوگا، لیکن ہے مسیح دجال. جیسے فرعون بھی صالح تھا، نیک تھا، انصاف کرتا تھا، لیکن تھا مشرک، کافر. اسی طریقے سے مسیح دجال بھی یہ ہوگا، ایسا لکھا ہے. لہٰذا میرے پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں دی گئی تھی وہ پوری ہوئی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے، میں اللہ تعالیٰ کی باتیں بیان کرتا ہوں، قرآن حدیث کی تصدیق کرتا ہوں، تو میں کافر کیسا، میں منافق کیسا؟ کیونکہ وہ باتیں آپ لوگوں کو علم نہیں ہے اور آپ رائے دینا چاہتے ہیں. تو رائے دینے سے پہلے اگر آپ کسی ڈاکٹر کو پورے طریقے سے چیک کرنا چاہتے ہیں، پورا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ صرف نالج رکھتا ہے کیا، واقعی پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، سرٹیفائڈ ہے، تو اس کے لیے بھی ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو پورا علم رکھتا ہو. تو اسی لیے میں جو ہے نا، میرا علم جو ہے، آپ ذرا غور کریں، عام علماء دین سے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کا علم زیادہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ہے. خود علماء دین بولتے ہیں، حالانکہ وہ حفظ کرے ہوئے قرآن کو، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، پورا سب کچھ مفتی عالم بنے ہوئے، پھر بھی وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو نہیں ہو سکتے نا. لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، جو شخص اسلام کی سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، جو شخص مسلمان ہونے کی تصدیق کرتا ہے، جو شخص قرآن پاک کو اور حدیث کو شریعت آخری مانتا ہے، جو شخص ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہو، جس کے حق میں دعوت من الارض کی گواہی ہے، جس کے حق میں بارش کی موجودوں سے اللہ کی گواہی ہے، موجودوں سے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ساری گواہیاں دی، وہ گواہیوں کو آپ کیسے انکار کرو گے؟ میرے پیارے بھائیو، اللہ سے گزارش ہے، میرے پروردگار سارے یہ ویڈیوز میرے سارے امت محمدیہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پھیلا دے، اور اللہ سارے انبیاء علیہ السلام کی بشارتیں جو ہوئی وہ پوری کر دے. پروردگار اللہ، آپ سے گزارش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو سارے علماء دین تک پہنچائے. میرے پیارے بھائیوں، اگر میری باتیں غلط ثابت ہوئی تو ویسے بھی مجھ پر پاگل پن کا الزام ہے، ٹریٹمنٹس کروائے گئے، بہت سب کچھ کیا گیا، لیکن سب فیل ہو گئے، کیونکہ میں سچا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ارے تو ہم نے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہے، تم وہ غصہ کر کے پولیس والوں کو مار دیے، تم وہ کرے یہ کرے، تم لہٰذا پاگل ہو گئے، یہ ہو گئے، اس کے لیے کہ شاکس دیے، تکلیفیں دیے. تو ان کی نظر میں پاگل. ایک بار 7 شاکس دیے گئے، پھر ایک بار 14 شاکس دیے گئے، الیکٹرک شاکس، پھر کئی بار ٹریٹمنٹ کرایا گیا، کئی ظلم ہوا میرے پہ، پھر اس کے بعد پھر نکل گیا، پھر وہی حرکت چالو. کیونکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، پھر اللہ کا حق اللہ تعالیٰ یاد رکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنے نشان. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے تحقیق کرو. کیا اس کی بھی بشارت تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر مینٹل ٹارچر کیا جائے گا؟ ہاں، یہ بشارت موجود ہے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ مہدی علیہ السلام یعنی شیوا کا ایک نام پاگل بھی ہوگا، اس کو سب سے زیادہ ذلت برداشت کرنی پڑے گی، سب سے زیادہ اس کا ترسکار ہوگا. شیوا کا ہر بڑے بڑے لوگ ترسکار کریں گے، لیکن بغیر اس کے
جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے، یہ بھی لکھا ہے۔ تو وہی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا خطروں کی طرح، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح پانی اچھلے گا۔ اس میں حکمت چھپی ہے۔ اس سے مراد حقیقت میں سر جھکانا نہیں، بلکہ مینٹل ٹارچر ہونا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرے گا تو پھر سر اٹھائے گا تو حکمت کے ساتھ۔ تو موتیاں جو ہے، موتی جو ہے حکمت کا نشان ہوتے ہیں، سفید موتی۔ تو میرے بھائی گزارش ہے آپ لوگوں سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔